اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو اس زمین پر بھیجا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے مکمل نظام کو مکمل کر لیا تھا، صرف آدم کے آنے کی ضرورت تھی۔ جب آدم کو اس کائنات کو اس زمین پر بھیج دیا تو وہ سسٹم مکمل ہو گیا اور نظام چلنے لگا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہے، اس کی ضروریات کو وہ خوب سمجھتا ہے کہ وہ خالق ہے، عالم ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے اور انسان کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ اور اس خالق نے اس کے ہر لمحے کی ضروریات کی چیزیں اس جہان میں پیدا کر دی۔ کچھ تو اس نے قدرتی طور پر اس کائنات میں رکھ دی، پیدا کر دی، جن میں درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں اور معدنیات وغیرہ ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے انسان کو خود کوشش کرنا پڑتی ہے اور وہ خود اسے ترقی کر کے انسانی زندگی کو سمجھ کر پھر اسے اشیاء بناتا ہے۔ اب دیکھیے، انسان کی زندگی کے 3 مراحل جو ایسے ہیں جو ہر ایک کسی پر واضح ہیں، یعنی بچپن ہوا، جوانی ہوئی اور بڑھاپا ہوا۔ ہر ایک سٹیج کی مختلف نشانیاں ہیں، مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ آج جو تھمبنیل میں نے لکھا، دوبارہ جوان ہونے کے لیے بوٹی، یعنی وہ ایسی بوٹی جو دوبارہ جوان کر دیتی ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بڑھاپا کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے اور اس کی علامات کیا ہے۔ اگر بڑھاپے کی علامات کو ختم کر دیا جائے، انہیں ریموو کر دیا جائے تو جوانی کی علامت ظاہر ہو جائیں گی۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ کمزوری آتی ہے، پٹھے کمزور، ہڈیاں کمزور اور جسم پر جھریاں ظاہر ہو جاتی ہیں، جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ خاص علامات ہیں جو بڑھاپے کی نشاندہی کرتے ہیں اور بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو ان علامات کو دور کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ان علامات کو دور کر سکتی ہیں اور انسان جوان نظر آ سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے اس میں سانسوں کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے طے کر دیا وہی طے کر دیا، لیکن اس دور کو، اس دورانیے کو جو زندگی کا دورانی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اس پر کوشش کی جا سکتی ہے اور لوگوں نے کی بھی ہے۔ جب میں نے آپ کو بتایا کہ بڑھاپے کے لیے جھریاں، کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری، ہر چیز میں کمزوری ظاہر ہونے لگتی ہے، تو کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا ہے۔ اب اگر ہم بڑھاپے کو دور کریں گے تو ان علامات کو دور کریں گے تو پھر وہی جوانی والی علامات ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بوٹی ایسی پیدا کی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جھریوں، بڑھاپا، کمزوری سب کو دور کر دیتی ہے۔ وہ کون سی بوٹی ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ سے جانتے ہوں گے۔ ایک درخت ہے جسے ہم سمبل کہتے ہیں، اسی کی جڑ ہے جس کو موسلی سمبل کہتے ہیں۔ جب سمبل کے بیج کو بویا جاتا ہے تو جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے تو اسے اکھاڑ کر اس کے نیچے اس کی جڑ جو کہ عام مولی کی شکل کی ہوتی ہے اسے اکھاڑ لیتے ہیں اور اسے سائے میں خشک کر لیتے ہیں تو وہ موسلی سمبل بن جاتی ہے، موسلی سمبل کہلاتی ہے۔ موسلی سمبل کو ہم وزن شکر سرخ کے ساتھ پیس کر رکھ لیتے ہیں اور 1 چمچ، چھوٹا چمچ، کھانے والا چمچ روز کا آپ نے کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد اسے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اسے کھانے سے پہلے بھی استعمال کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنا کام کرے گی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانے کے بعد
کھانے کے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اگر آپ نصف چمچی استعمال کریں تو آپ 2 ٹوکر یعنی صبح اور شام کھانے کے بعد، کھانے کے گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ کیا کرے گی؟ یہ آپ کے جسم میں سے رطوبت کی کمی کو، اس خشکی کو دور کرے گی، آپ کے جسم کے پٹھوں کو، جلد کو نرم کرے گی۔ جب ان کو نرم کرے گی تو وہی جوانی والی رنگت جو ظاہر ہوئے گی، جھریاں ختم ہونے لگیں گی۔ اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے، تقریباً 6 مہینے تک اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے بال دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے۔ جو بال آپ کے سفید ہو چکے تھے وہ آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو 6 مہینے سے 9 مہینے تک اس کو لگاتار استعمال کرنا ہوگا۔ اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ شخص سے استعمال نہیں کرے گا جسے استھما یا دمہ ہو یا بلغمی مزاج والا ہو، اس کے جسم میں بلغمی رطوبت کی کثرت ہو، یعنی اسے سردی بہت لگتی ہو، اس میں پانی والے بلغمی مادے والے امراض کا اکثر وہ گرفتار رہتا ہو، وہ اسے استعمال نہیں کرے گا۔ جن میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کھانسی بلغمی ہوتی ہے، دمہ ہوتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر بلغمی مزاج والی ہوں گی، جسے نظریہ مفت اعضاء کے مطابق اعصابی عضلاتی یا اعصابی بدی کہا جاتا ہے، ان امراض والا مرض اسے شخص سے استعمال نہیں کرے گا۔ یہ عضلاتی مزاج کے لوگوں کے لیے تو اکثیر ہے اور بدی مزاج والے لوگوں پر بھی کام کرتی ہے۔ صرف اور صرف اعصابی مزاج والے لوگ اس سے ذرا بچیں گے اور اسے احتیاط سے استعمال کریں گے۔ اگر وہ استعمال کرنا چاہیں گے تو مجھے کمنٹس میں اس کا ذکر کریں گے تو میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ سمبل ہے تو ایک درخت، لیکن جب اس کو بویا جاتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کو اکھاڑ کر اس کی جب وہ جڑیں حاصل کر لی جاتی ہیں، جس کو موصلی سمبل کہتی ہیں، تو وہ ایک اکثیر جڑی بوٹی ہے جو انسان کو دوبارہ جوانی عطا کر دیتی ہے۔ انسان کے پٹھوں کی کمزوری، جسم کی جھریاں وغیرہ سب کو ختم کر کے انسان کو نوجوانوں میں داخل کر دیتی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ ایک سستی سی چیز ہے، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے۔ جو بھی جس کے مزاج کے مطابق ہو، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اعصابی مزاج والے استعمال نہیں کریں گے، باقی سب استعمال کریں گے، وہ بڑی خوشی سے استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ صبح شام استعمال کریں، آدھی پونی چمچ استعمال کریں۔ اس میں جتنی یہ ہوگی، یہ سمبل کی جڑ ہوئی، اسی مقدار کے برابر آپ نے اس میں شکر سرخ شامل کرنی ہے، اس کے بعد استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دردیں، جسم کے کھچاؤ تناؤ، جو رطوبت کی کمی ہوتی ہے، جھریاں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ختم ہوتی جائیں گی۔ آپ کے سفید بال بھی سیاہ ہونے لگیں گے، آپ پھر اپنے آپ کو جوان محسوس کرنے لگیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔